السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ سر یہ جو اسلام 360 ایپ ہے کیا یہ کسی وہابی شخص کی ہے؟ اور اگر یہ وہابی شخص کی ہے تو پھر اس کے اندر دیکھیں جی یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ وہابی شخص کی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ وہابی شخص جو ہے یہ بیوپاری بن گیا تھا، بزنس مین بن گیا تھا، تو انجینئر محمد علی مرزا کے پاس پہنچ گیا، اور اس کے بعد وہاں سے جب اس کو پروموشن ملی تو اس کے بعد اس نے جا کر انجینئر محمد علی مرزا نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے اسے بھی اس نے شامل کر لیا۔ نتیجتاً جو وہابی علماء ہیں وہ تو اس پہ بڑے برہم ہوئے، نتیجتاً اس نے اپنے چینل پہ سے اس ایپ میں سے انجینئر مرزا کی تفسیر باہر کر دی، اور اس کے بعد اہل حدیث وہابی مکتبہ فکر جو ہے وہاں سے بڑی اس کو پذیرائی ملی۔ نتیجتاً انجینئر محمد علی مرزا کے چینل سے بھی اس بات کو کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایسے ہو گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، فلانا امکانہ ڈمکانہ جو بھی۔ تو اس میں تو there are no two viewpoints۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہابیوں کو اس کی بھی بڑی تکلیف تھی کہ سنیوں کی انفارمیشن ایپ 360 ایپ میں کیوں ڈال دی گئی، اس کے اوپر بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ اسلام 360 کو پہلے ڈیلیٹ کیجئے۔ یہ ایک موبائل پر ایک ایپ آتا ہے اسلام 360، بہت کام کا ایپ تھا۔ اس میں حدیث کی کتابیں بھی تھیں، قرآن کی کئی تفسیریں بھی تھیں، اور کئی معتبر علماء سے تصدیق کرانے کے بعد اس ایپ کو لانچ کیا گیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں جب تجارت ہونے لگتی ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب اس ایپ کے بنانے والوں کو یہ لگا کہ صاحب ہم صرف اہل حدیث کو اور صحیح قرآن و سنت پر کو ماننے والوں کو تھوڑی ہمیں یہ ایپ چلوانا ہے، ہم کو تو سارے لوگوں کو چلوانا ہے۔ تو صاحب اس میں رافضیوں کی تفسیر بھی آ گئی، اس میں بدعتیوں کی تفسیر بھی آ گئی۔ اور یہ سنیوں کو سنی تو نہیں کہتے بلکہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم بدعتی کہتے ہیں، اور خود کو سنی گردانتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی تاریخ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ پہلے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، یہ 200 سال سے پرانے نہیں ہیں، کم سے کم بر صغیر پاک و ہند میں تو ان کی تاریخ اتنی نہیں ہے۔ تو اور بہرحال اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو گرانا تو پڑے گا انہیں، تو اس لیے اس قسم کا انہوں نے لا عمل اختیار کیا ہوا ہے۔ اٹس سو انفارچونیٹ کہ وہابی موومنٹ کی وجہ سے مسلمان اتنے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے جب وہابی کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ اور وہابیوں کو سننے والے جیسے یوتھ کلب کو سننے والے لوگ ہو گئے، یا انجینئر محمد علی مرزا جو وہابزم کا بائی پروڈکٹ ہے، کیونکہ یہ تو زبیر علی زئی اینڈ کمپنی اور البانی کی چھت چھایا میں پروان چڑھا ہوا درخت ہے، تو بیسکلی تو وہابی ہے، اور انہی کی تحقیقات کے اوپر رلائے کر کے یہاں تک کھڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح مولانا اسحاق تھے کہ ان کے اس کو بھی یہ بڑی پذیرائی دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے آپ کو ایلیمنٹس نظر آئیں گے دنیا میں یہ وہابزم کے بائی پروڈکٹس ہیں، تو سمجھ نہیں آتا مجھے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرو، مسلمانوں کو توڑنے والے تو تم لوگ ہی ہو، مسلمان تو اکٹھے تھے، 4 مذاہب میں مسلمان تھے لیکن اکٹھے تھے، فقہ 4 تھی نا، 4 فقہ پہ کاربند تھے، جہاں جو فقہ راجے ہوئی وہاں پر لوگ اس فقہ پہ کاربند تھے، لیکن انہوں نے تو امت ہی توڑ دی۔ اینی وے، عجیب سی بات ہے، امت کو توڑنے والے کہتے ہیں کہ توڑنے کی بات نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔